نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم كتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. بزرگان ملت اور برادران اسلام، تنظیم سربندیہ کلندریہ نے کچھ عرصہ سے مختلف مقامات پر ہونے والی میری تقریروں کو کیسٹ کی شکل میں تبلیغی نقطہ نظر کے ماتحت عوام و خواص تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے. ان کی فرمائش کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ جس موضوع پر احباب چاہتے ہیں اس موضوع پر ہی تقریر کرنے کا ارادہ ہو جاتا ہے. اب مجھے کہا گیا ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر مشتمل ایک کیسٹ ہوا ہے. سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر بھی ایک کیسٹ ہو گیا ہے. اس کے پیش نظر اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی اور سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین اور اہل بیت اطہار کے فضائل پر مشتمل کیسٹ بھی ہونے چاہیے. احباب کی فرمائش کے پیش نظر آج کی تقریر فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سامعین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آپ کا اصل نام عمر ہے اور آپ حضرت ستاب کے بیٹے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ عمر صفت مشبہ ہے. اس کا مصدر عمران ہے یعنی آبادی. عمر کے معنی ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا. حضرت عمر نے اسلام آباد کیا. قدرت نے انہیں پہلے ہی عمر نام عطا فرمایا. انسان کی زندگی کی مدت کو بھی عمر کہتے ہیں یعنی جسم کی آبادی کا زمانہ. جیسا کہ روح جسم کو آباد رکھتی ہے. حضرت عمر کی کنیت ابو حفص ہے. آپ کے فضائل بے شمار ہیں. آپ اسلام کے مطلوب ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انہیں لیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ قرآن کی 25 آیات اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 15 آیات سے زیادہ آپ کی رائے کے مطابق یا آپ کی رائے کے موافق نازل ہوئی. ان آیات کی تفصیل المعان میں شیخ نے
اشد اللمعات میں صرف تعداد بتائی، آپ نے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں اسلام دور دور تک پھیلایا۔ جتنی فتوحات آپ کے زمانے میں ہوئی ان کی مثال ملنی مشکل ہے۔ آپ مدینہ منورہ کی زمین مسجد نبوی شریف محراب النبی میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ 26 ذی الحج بدھ کے دن 23 ہجری کو زخمی کیے گئے اور محرم اتوار کے دن دفن کیے گئے۔ 63 سال آپ کی عمر ہوئی ہے۔ آپ کے ایمان لانے کے بارے میں متعدد روایات تو نہیں ہیں، تاہم 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے اسے 100 اونٹنیاں اور 100 اوقیہ چاندی انعام دوں گا۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ کیا تو یہ وعدہ پورا کرے گا؟ اس نے کہا ہاں نقد دوں گا، ادھار نہیں دوں گا۔ آپ تلوار لے کر دار ارقم کی طرف چل دیے جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مع مسلمانوں کے قیام فرما تھے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر تنہا بیٹھے ہوئے کسی دن اس سوچ میں مستغرق تھے کہ ایک انسان نے ہماری زندگی کو، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو جس طرح زخم پہنچائی ہے اس سے نجات کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا خاتمہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ چنانچہ آپ شمشیر برانہ گلے میں لٹکائے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا عزم بالجزم کر کے وہ اپنے گھر سے نکلے۔ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بڑی سخت تھی، گرم لو جسم کو جھلسا رہی تھی، لیکن عمر ان تمام چیزوں سے بے نیاز اپنی دھن میں گم آگے بڑھ رہے تھے۔ راستہ میں ایک قریشی نوجوان نعیم بن عبداللہ ملا۔ نعیم مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو ابھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں لوگ چھپ کر ایمان لاتے تھے اور اپنا ایمان کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد انہیں بے شمار مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اگر وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے۔ عمر کے تیور دیکھ کر نعیم بن عبداللہ سے صبر نہ ہو سکا، آخر پوچھ ہی لیا عمر کدھر کا قصد ہے؟ حضرت عمر نے بڑی رعونت سے جواب دیا کہ اس شخص کا سر قلب کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے میرے شہر کا سکون چھین لیا ہے اور گھر گھر نفرت کے انگارے دہکا دیے ہیں۔ نعیم نے کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید اس نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر عمر کے اوسان خطا ہو گئے، آگے بڑھنے کی بجائے اپنے بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر کیوار کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو کسی کلام کے پڑھے جانے کی آواز سنائی دی۔ زور سے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟
کڑک کر جواب دیا، خطاب کا بیٹا عمر دروازہ کھولو۔ جب اہل خانہ نے عمر کی آواز سنی تو سہم گئے، ان اوراق کو احتیاط سے سنبھال کر رکھ دیا جن پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ اپنی بہن کو دیکھتے ہی عمر بہت غضبناک ہو کر گرجے، اے اپنی جان کی دشمن، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مرتد ہو گئی ہو، اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے، نیا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ ہاتھ میں لکڑی تھی، اس سے بہن کو پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ پھر اپنے بہنوئی سعید بن زید کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ جب عمر کی دست درازی حد سے تجاوز کر گئی تو بہن نے زخمی شیرنی کی طرح گرج کر کہا، اے بھائی، تیرا جتنا جی چاہے مار، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن کان کھول کر سن لے، میں اپنا دین کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سارا جسم خون سے لت پت ہے، سر کے زخموں سے خون رس رہا ہے۔ اس حالت میں یہ جرأت مندانہ جواب سن کر عمر کا دل پسیج گیا۔ کہنے لگا، بہن، مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے بے دھڑک جواب دیا کہ تم مشرک ہو، نجس ہو، ناپاک ہو، تم اس صحیفہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر تمہیں شوق ہے تو غسل کر کے پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، تب میں تمہیں وہ صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتی ہوں۔ عمر اٹھے، غسل کیا، بہن فاطمہ نے وہ صحیفہ بھائی کو دیا، کھولا تو سامنے سورہ طٰہٰ تھی، پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند آیتیں ہی تلاوت کی تھیں کہ اس کی تاثیر سے سنگ خارا سے بھی سخت دل پانی پانی ہو گیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بے چین ہو کر پوچھا، حضور علیہ السلام کہاں ہے؟ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بگڑی سنبھالنا چاہتا ہوں۔ سارا انقلاب خود بخود رونما نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے پس پردہ معبود رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر کار فرما تھی۔ صرف ایک روز پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مولا کریم کی بارگاہ میں دست مبارک اٹھا کر التجا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بأحب رجلین الیک بعمر بن الخطاب آؤ بعمر بن ہشام۔ اے اللہ، ان دو آدمیوں عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے جو تمہیں زیادہ پسند ہے اس سے دین کو عزت عطا فرما۔ لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صرف یہ الفاظ ہے، اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کو مشرف اسلام کر کے اسلام کی مدد فرما۔ اس روایت میں صرف حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی گئی ہے۔ در حقیقت اس مقبول دعا کی کمند عمر جیسے سخت دل دشمن اسلام کو کشا کشا رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا رہی تھی۔ حضور اس وقت دار ارقم میں اپنے جان نثاروں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ دروازہ بند تھا، اس پر دستک ہوئی، کسی نے کیوار کے سوراخ سے دیکھا کہ باہر عمر کھڑے ہیں، ننگی تلوار گلے میں لٹک رہی ہے۔ صحابہ جھجکے، دروازہ کھولے یا نہ کھولے، حضرت حمزہ موجود تھے، انہوں نے فرمایا مت ڈرو، دروازہ کھول دو۔ اگر عمر اندر داخل ہو کر بارگاہ مصطفی کے آداب ملحوظ خاطر رکھے گا تو ہم ادب و احترام سے اس کو خوش آمدید کہیں گے، اور اگر اس کی نیت میں ذرا بر فطور محسوس ہوا، اسی کی تلوار چھین کر اس کا سر
اڑا دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتحوا له فإنه إن يرد به خيرا يهده۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، اللہ تعالیٰ اگر اس کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اس کو ہدایت دے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، دو آدمیوں نے عمر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا، یہاں تک کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، عمر کی چادر کو پکڑ کر اس زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا اسلم یا ابن خطاب، اللہم اہد قلبہ، اللہم اہد عمر ابن الخطاب، اللہم اعز الدین بعمر الخطاب، اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غل وابدلہ ایمانا۔ فرمایا اے عمر اسلام قبول کر لے، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر دے، اے اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرمانا، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے دین کو عزت بخش، اے اللہ عمر کے سینے میں اسلام کی جو عداوت ہے اس کو نکال دے اور اس کو ایمان سے تبدیل کر دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد فوراً عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نے جب یہ سنا تو فتح محبت سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضور کے نعرے کے بعد تمام مسلمانوں نے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ سارے مکہ کی گلیاں اور فضائیں اس نعرے سے گونج اٹھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب مشربہ اسلام ہوا تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ السنا علی الحق ان متنا و ان ہوئینا، اے اللہ کے پیارے رسول یہ فرمائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ ہم مرے یا خواہ زندہ رہے؟ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم حق پر ہو، خواہ تم مرو یا زندہ رہو۔ فرمایا میں نے عرض کیا ففیما الخفاء یا رسول اللہ علامہ نخفی دیننا ونحن علی الحق وہو علی الباطل، اے اللہ کے رسول پھر ہم کیوں چھپتے ہیں، ہم اپنے دین کو کیوں چھپاتے ہیں حالانکہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر ہماری تعداد کم ہے اور تم دیکھتے ہو جو کفار ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی والذی بعثک بالحق نبیا لا یبقى مجلس جلست فیہ بالکفر الا جلست فیہ بالایمان، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام وہ مجلسیں جن میں میں پہلے کفر کی حالت میں بیٹھا کرتا تھا اب مسلمان ہونے کے بعد ان میں مسلمان ہونے کی اچھے سے بیٹھوں گا۔ پھر ہم دار ارقم سے دو قطاریں بنا کر نکلے، ایک قطار کے آگے آگے میں تھا، دوسری قطار کے آگے حضرت حمزہ تھے، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تو ان پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ میں نے اپنے ایمان کی خبر کو مشتہر کرنے کے لیے جمیل بن مقمر کو اطلاع دی اور اس سے شور مچا دیا کہ خطاب کا بیٹا صحابی ہو گیا، یعنی مرتد ہو گیا۔ حضرت صہیب جو سابقین اولین میں سے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد واقعات یوں روایت کرتے ہیں۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر مشربہ اسلام ہوئے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اب یہ مناسب نہیں کہ اس دین کو چھپایا جائے، حضور اپنے دین کو ظاہر فرمائیے۔ حضور مسلمانوں کی میت میں دار ارقم سے باہر تشریف لائے، حضرت عمر اپنی تلوار لیے آگے آگے چل رہے تھے، بلند آواز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عبادت کر رہے تھے، یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ قریش نے دیکھ کر کہا آج عمر بڑا خوش خوش آ رہا ہے،
انہوں نے پوچھا عمر کیا خبر ہے؟ آپ نے فرمایا ورائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خبر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خبردار اگر تمہیں سے کسی نے ہلنے کی کوشش کی تو میں اپنی تلوار سے تمہیں گھائل کر دوں گا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے آگے آگے چلتے رہے۔ حضور نے طواف فرمایا، آپ حضور کی حفاظت کر رہے تھے یہاں تک کہ حضور طواف سے فارغ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا واقعہ تاریخ اسلام کے ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جبریل امین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، آسمان کے تمام فرشتے عمر کے اسلام لانے سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت عمر کا اسلام مسلمانوں کے لیے باعث عزت اور آپ کی ہجرت باعث نصرت اور آپ کی خلافت سراپا رحمت تھی۔ بخدا ہماری طاقت نہ تھی کہ ہم داری طور پر کعبہ کے سین میں نماز ادا کر سکیں، یہاں تک کہ حضرت نے اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی 20 آیتیں اور ایک روایت کے مطابق 15 سے زیادہ آیتیں قرآن عظیم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ ان کے متعلق ایک حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں، پھر آپ صحیح فیصلہ کریں گے کہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی وہ آیتیں آئی ہیں یا اس کی کچھ اور حقیقت۔ عن انس وابن عمر ان عمر قال وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لقد اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى ونظرت فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر ولو امرتهن يجتهبن فنزلت آیت الحجاب۔ یہ حدیث طویل ہے اور صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا میں نے تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ آپ سنیں۔ حضرت انس اور ابن عمر سے روایت ہے کہ جناب عمر نے فرمایا میں نے 3 باتوں میں اپنے رب سے موافقت کی ہے، 3 باتوں میں اپنے رب سے موافقت کی ہے۔ مطلب وہی ہے کہ یعنی 3 باتیں میں نے ایسی کہی ہیں جو اس کے مطابق آیتیں آئی ہیں، یہ موافقت ہے۔ اس کے بارے میں میراث شرح مشکات مولانا مفتی احمد یار صاحب گجراتی اپنی میراث کی 4 جلد میں فرماتے ہیں سبحان اللہ کیسا پیارا ادب ہے۔ یہ نہ کہا کہ رب نے میری موافقت فرمائی، حالانکہ آپ کی رائے پہلی تھی، نزول آیات بعد میں، اس میں اشارتاً یہ فرمایا کہ رب کا حکم قدیم تھا، میری لیے رائے حادث ادب کی انتہا ہے۔ یہاں 3 کا ذکر زیادتی کی نفی نہیں ہے۔ کل 15 آیتیں آپ کی رائے کے مطابق آئی ہیں اور بقول حضرت مفتی پیر کرم شاہ صاحب 20 آیتیں۔ بدر کے قیدی کے متعلق آیت اتری، منافقوں کی جنازہ نہ پڑھنے کے متعلق آپ کی رائے کے مطابق آیت آئی، اور پردے کے متعلق آپ کی رائے کے مطابق آیت آئی۔ بدر کے قیدی جو 70 قیدی کفار کے ہوئے تھے ان کے متعلق آپ کی رائے کی تصدیق قرآن سے ملتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق آیتیں آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا کلام نہیں ہے، حضرت عمر کی اپنی رائے ہے جس کو اللہ نے قبول فرمایا۔ تو حضرت عمر کی اپنی ذاتی رائے کو قرآن کا درجہ تو حاصل نہیں ہو سکتا۔
اصل بات یہ ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے علم میں جو باتیں تھیں حضرت عمر کے بارے میں، ان میں یہ باتیں شامل تھیں، خواہ وہ 20 آیتیں ہوں یا 15 آیتیں ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، ایک وقت آئے گا حضرت عمر کی زبان سے یہ باتیں نکلیں گی، اور یہ باتیں میرے علم کے مطابق چونکہ ہیں، لہذا یہ علم الہی ہے، جو علم الہی القاء ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر یا ان کے دماغ پر یا ان کے دل پر، اور اس الہام کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی وہ اصل میں قرآن کے مطابق رائے تھی، وہ حضرت عمر کی رائے کے موافق نہیں تھی، وہ قرآن کے مطابق آرا تھی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہلاتی ہے۔ اور چونکہ وہ کلام حضرت ابراہیم حضرت عمر کی زبان سے نکلا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ حضرت عمر کی رائے کے موافق آیت نازل ہوئی ہے۔ جیسے تیسرے پارے میں جگہ آتا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بزرگ و برتر کے بندے کا ایک قول ہے۔ اب یہ جبریل کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، رسول کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جبریل آ کر پڑھتے تھے آیتیں حضور کے سامنے، اور حضور پھر انہی آیتوں کو پڑھتے تھے۔ نہ یہ جبریل کا اپنا کلام تھا، نہ یہ رسول اللہ کا اپنا کلام تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ رسول کی زبان سے پڑھوایا ہے، اس لیے اس کلام کی نسبت مجازن رسول کی طرف کی گئی ہے۔ حقیقتاً یہ اللہ کا کلام ہے جو رسول کی زبان سے جاری ہوا، یا جبریل کی زبان سے جاری ہوا، یا حضرت عمر کی زبان سے جاری ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق حکم نازل فرما دیے، اور وہ حکم کیا تھا؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق آیت نازل فرما دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور پھر دوسری آیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں عمر کی رائے کی تائید کی کہ آپ نے عبداللہ ابن ابی کی نماز کیوں پڑھائی ہے، اور خیر پڑھا دی، آئندہ ولا تقم علی قبری ولا تصلی علیہم، اب کبھی ان کی قبروں پر آپ کھڑے مت ہوں اور آپ ان کی نماز نہ پڑھائیں۔ اور جو نماز پڑھا دی ہے وہ اللہ کے علم میں تھا کہ رسول پڑھائیں گے، لہذا وہ علم میں تھا، اس لیے اس پر رسول اللہ کی گرفت نہیں ہوئی۔ اسی طرح بدر کے قیدی جب پکڑے گئے تو مشورہ کیا گیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو حضرت عمر کی رائے تھی کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو ہر شخص اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ رسول اللہ اپنے ہاتھ سے اپنے چچا عباس کو قتل کرے، ابو بکر صدیق اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے عبد الرحمان کو قتل کرے، اور میں اپنے ماموں عمر بن ہشام کو قتل کروں گا۔ اسی طرح ہر رشتہ دار اپنے اپنے رشتے داروں کو خود قتل کرے جو رسول اللہ کے مقابلے میں آئے۔ سب کی رائے معلوم کی جا رہی تھی، حضرت عمر نے فرمایا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، زندہ کوئی نہ بچے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے رائے دی کہ یا رسول اللہ، یہ آخر ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے قرابت دار ہیں، ان سے فدیہ کیوں نہ لے لیا جائے، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، اور آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خدا نے خود فدیہ لینے کی اجازت دے دی۔ وہ اللہ کی مرضی تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے، کیونکہ اس نے آخر میں یہ حکم دینا تھا، لہذا حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو فوقیت دی گئی، اور حضرت عمر کی رائے پر عمل نہیں کیا گیا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ قیدیوں کو اپنے پاس زندہ رہنے دے جب تک کہ پوری طرح کافروں کا خون نہ بہا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کی رائے کا بھی احترام فرمایا کہ وہ بھی خدا کے مطابق تھی، حضرت عمر کی رائے بھی خدا کے مطابق تھی، اور کیونکہ رائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھی لہٰذا وہ اللہ کے حکم میں شمار ہوگی، اور اس کا شمار بھی قرآن میں ہوگا، کسی دوسرے شخص کے کلام سے اس کو تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا حضرت عمر کے دبدبے اور ان کی ذاتی وجاہت کے بارے میں کہ لوگ ان سے کیسے ڈرتے تھے۔ عن سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے، قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمته
وَيَسْتَبْصِرُونَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قریش کی کچھ عورتیں پیش تھیں اور یہ ساری حضور کی بیویاں تھیں. یہ بھی یاد رہے، اس میں تو نہیں ہے، یہ ساری حضور کی بیویاں تھیں، تشریح میں آتا ہے یہ ساری حضور کی بیویاں تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نان و نفقہ میں کچھ زیادتی کی خواہش مند تھی کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارے پیسے بڑھائے جائیں. تو وہ اس طرح ان کی آوازیں ذرا اونچی ہو رہی تھیں اور قرآن میں آتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر بلند مت کرو، چونکہ حضور کی بیویاں تھیں اور بیویاں اپنے خاوندوں سے ہر طرح باتیں کر ہی لیتی ہیں، لہذا لکھا ہے کہ عالیۃ اصواتہن، ان کی آوازیں اونچی ہو رہی تھی. فلما استاذن عمر، جب عمر کو اجازت مل گئی تو کیا ہوا پھر؟ قمنا فبادرنا حجاب، وہ ساری عورتیں وہاں سے اٹھ گئیں اور پردے میں جا کر چھپ گئیں. ان میں حضرت حفصہ بھی تھی، آپ کی بیٹی بھی تھی، وہ بھی تھی، پردے میں چلی گئی. عمر حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. فدخل عمر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، حضور مسکرا رہے تھے. فقال اد حسک اللہ سنکا، یا رسول اللہ خدا آپ کو ہمیشہ ہنساتا رکھے یا رسول اللہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبت من ہؤلاء اللاتی، کہ میں ان عورتوں کو دیکھ کر بڑا تعجب میں پڑ گیا ہوں. کنہ اندی فلما سمینا سوتا کا، یہ میرے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی، میری بیویاں زور زور سے بول رہی تھی. فلما سمینا سوتا کا، جب انہوں نے تیری آواز سنی، ابتدرنا حجاب، تو بھاگ گئی پردے کے اندر. قالا عمر، تو حضرت عمر وہیں سے بولے، یا عدوات انفسہن، اے اپنے جانوں پر ظلم کرنے والی ہو، یہ حضور فرما رہے ادب کا ہے، اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والی ہو. اتحبننی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے تو ڈرتی ہو، رسول اللہ سے نہیں تمہیں ڈر آتا. اللہ اکبر. فقلنا نعم انت افض واغلظ، اندر سے بولیے اور تم نے آواز، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہم تم سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ تم بڑے سخت مزاج ہو اور بڑے سخت دیر ہو. رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہے نا. فقلنا نعم، سب نے کہا ہاں ہاں، انت افض واغلظ، آپ بڑے سخت گیر ہیں اور بڑی سخت طبیعت والے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجن قط الا سلک فجن غیر فجک، متفق علیہ. فرمایا عمر، اللہ نے تجھے بڑا روبدار پیدا کیا ہے، تیرا روب تو اتنا ہے کہ جس راستے سے شیطان گزرتا ہے راستہ وہ شیطان چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اس راستے سے گزرتا ہی نہیں جس راستے سے حضرت عمر گزر رہے ہو. اس فرمان علی کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ تو کمزور عورتیں ہیں، عورتیں کو پھر حضور کی بیویاں ہیں، خاوند، پھر حضور رحمت للعالمین کیسے سختی کرتے ہیں. دشمنوں کے ساتھ آپ نے رواداری سے معاملہ کیا ہے تو ازواج مطہرات پر آپ سختی کیوں فرماتے ہیں؟ اس فرمان علی کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ تو کمزور عورتیں ہیں، تمہاری ہیبت کا تو یہ حال ہے کہ شیطان جیسا مردود سخت تر جن بھی تم سے ڈرتا ہے، تمہیں دیکھ کر بھاگتا ہے، راستہ چھوڑ جاتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ ان عورتوں کا یہ کام شیطانی تھا یا اس وقت شیطان وہاں موجود تھا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگا، حضرت عمر سے بھاگ گیا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ میری ازواج مطہرات ان کا حق تھا، یہ اپنے حق کے مطابق مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور میں ان کا شوہر تھا، لیکن تو اتنا دبدبے والا ہے کہ تیری بات تیرے آنے سے ان کو خوف لاحق ہوا کہ یہ بڑے سخت گیر ہیں، سخت دل ہے، سخت طبیعت ہے، یہ تجھے میں ڈانٹ پیٹ کریں گے، اور تم تو وہ ہو کہ تمہارے راستے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. آپ کے فضائل میں ان ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا نائم، حضرت ابی سعید فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا،
رأیت الناس یوردون علیہ، میں نے دیکھا کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے ہیں، میرے سامنے لائے گئے ہیں، وعلیہم قمص، اور انہوں نے قمیصیں پہن رکھی ہیں، منہا ما یبلغ صدیا، بعض قمیصیں تو ایسی ہیں جو ان کے صرف سینے تک ہیں، صدیا میں دودھ جو ہوتا ہے دودھ تک سینے تک ہے، ومنہا دون ذالک، اور بعض کی ذرا اس سے نیچے ہے، وہ اوریدا علیہ عمر ابن الخطاب، پھر میرے سامنے عمر بن خطاب پیش کیے گئے، وعلیہ قمیص یجرہ، قالوا فما اولت ذالک یا رسول اللہ، قال الدین، حضور فرماتے حضرت عمر جب میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے دیکھا حضرت عمر کی قمیص اتنی لمبی تھی جو وہ زمین سے گھسٹ رہی تھی۔ حضور انور نے لباس کی تعبیر دین سے فرمائی، کیوں؟ آپ سے پوچھا گیا فما اول ذالک، اس خواب کی تعبیر آپ کیا نکالتے ہیں یا رسول اللہ؟ قال الدین، فرمایا اس خواب کی تعبیر دین ہے، اس خواب کی تعبیر دین ہے، اور متفق علیہ بخاری مسلم کے حدیث۔ حضور نے لباس کی تعبیر دین سے فرمائی کیونکہ لباس تو بدن کا ستر اور زینت ہے، اور دین جو ہے دل و جان کا ستر بھی ہے اور زینت بھی ہے۔ اس خواب اور نبوی تعبیر سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر نہایت ہی کامل الایمان اور قوی الدین تھے، قوی الدین تھے۔ خیال ہے کہ دین یا ایمان کی مقدار میں زیادتی کمی نہیں، یہ بھی ایک عقیدے کی بات ہے، دین یا ایمان کی مقدار میں کمی نہیں ہوتی، یعنی کوئی آدھا یا چوتھائی مسلمان نہیں ہوتا، سارے پورے مومن ہوتے ہیں، ہاں کیفیتوں میں فرق ہے، بعض مومن کامل ہیں، بعض مومن اکمل ہیں، بعض مومن کامل ترین ہے، درجات میں فرق ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وعن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کی راوی ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول بیننا نائم، یہاں حضور نے فرمایا کہ میں ایک دن سو رہا تھا، نائم سو رہا تھا، اوتی تو بقدح لبن، میرے پاس دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، فشربت، پس میں نے دودھ پیا، حتی انی لأرى الري یخرج من اظفارہ، یہاں تک میں نے دیکھا کہ اس دودھ کی سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی تھی، یعنی میرے ناخن تک ٹھنڈے ہو گئے۔ ثم اوتی تو فضلی عمر بن الخطاب، وہ جتنا پی سکا میں نے پی لیا، باقی میں نے عمر بن الخطاب کو دے دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر آپ کیا نکالتے ہیں؟ قال العلم، فرمایا یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ علم ہے، علم سے مراد علم دین ہے۔ خیال رہے کہ دودھ انسان کی پہلی جسمانی غذا ہے اور علم پہلی روحانی غذا، جس سے روح کی پرورش ہوتی ہے، اس لیے دودھ کی تعبیر علم سے دی ہے۔ علم 4 صورتوں میں نظر آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، علم 4 صورتوں میں نظر آتا ہے، پانی کی شکل میں، دودھ کی شکل میں، شراب کی شکل میں، شہد کی شکل میں۔ شراب سے مراد ہے پینے والی چیز کوئی بھی ہو میٹھی، یہی علم ان 4 صورتوں میں جنت میں ہوگا کہ وہاں انہی چیزوں کی نہریں ہوں گی۔ سورہ محمد میں انہی 4 نہروں کا ذکر آتا ہے، سورہ محمد میں انہی 4 نہروں کا ذکر آتا ہے، نہریں ہوں گی۔ پانی نظر آنا گویا علم لدنی ہے، پانی نظر آنا علم لدنی ہے، دودھ نظر آنا شریعت کے اسرار کا علم ہے، شراب طہور علم کامل ہے، شہد گویا نبوت کا علم ہے۔ اللہ بعض عارفین فرماتے ہیں
خلفاء راشدین ان 4 علوم کا منبع ہے، یہ ایک علم کا نہیں ہے، 4 علوم کا منبع ہے۔ حضرت عمر اس علم کا سرچشمہ ہے جو دودھ کی شکل میں ہے۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، اس علم میں حضرت عمر سب سے اعلیٰ، دوسرے علوم میں باقی 3 خلفاء سب سے اکمل۔ اس میں اختلاف ہے کہ علم یا استعداد علم کی انتہا ہے یا نہیں، کبھی یہ ہے کہ انتہا نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب سے وقل رب زدنی علما، اے محبوب آپ ہر وقت دعا فرماتے رہیے کہ یا اللہ میرا علم بڑھاتا رہے، میرا علم بڑھاتا رہے، میرا علم بڑھاتا رہے، لہذا علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ بحث مرقات شرح مشکات میں ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تمام قبائل عرب کے علوم ایک پلے میں رکھے جائیں اور حضرت عمر کا علم دوسرے پلے میں، تو حضرت عمر کا علم سب سے بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے علم کے 10 حصے اللہ نے کیے ہیں، 9 حصے حضرت عمر کو عطا کیے گئے، ایک حصہ دوسرے لوگوں کو۔ یہ تقسیم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی۔ ایک حدیث اور سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم، یہاں بھی وہی ہے۔ حضرت ابو فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، رأیتنی علی قلیب، میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں کے کنارے پر دیکھا۔ قلیب کہتے ہیں کنارہ۔ رأیتنی علی قلیب علیہا، میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں کے کنارے پر دیکھا، دلون جس پر ڈول تھا پانی نکالنے کے لیے، فنزعت منہا ما شاء اللہ، تو میں نے جیسا اللہ نے چاہا اس میں سے پانی نکالا۔ ثم اخذها ابن ابی قحافہ، پھر میں نے وہ ڈول ابو قحافہ کے فرزند ابو بکر کو دے دیا، ابو بکر نے وہ ڈول مجھ سے لے لیا۔ ابو قحافہ ابو بکر صدیق کے والد کی کنیت ہے، ان کا نام عثمان ہے، وہ ابو بکر صدیق کے بعد تک زندہ رہے ہیں۔ تو اس سے 1 یا 2 ڈول نکالے، حضرت ابو بکر صدیق نے 1 یا 2 ڈول نکالے۔ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس میں حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی مدت کی کمی کی طرف اشارہ ہے، 2.5 سال ہی انہوں نے خلافت کی ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی مدت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی خلافت 1-2 سال ہی ہوگی۔ حرف اور شک میں شک کے لیے نہیں، بعض نے کہا یہاں او بمانے بلکہ ہے، فرمایا اور ان کے بھیجنے میں کچھ ذوق تھا، یعنی ڈول کے نکالنے میں پانی ڈالنے میں کچھ تھوڑی سی انہیں کمزوری تھی، اور یہ صرف کمزوری اسی بات کی تھی کہ ان کی خلافت کا وقت جو ہوگا وہ بہت کم ہوگا۔ اللہ نے ان کے ذوق کو بخشے، یہ دعا حضور نے عطا فرمائی ہے ان کو۔ یہاں ذوق سے مراد سستی یا کمزوری نہیں بلکہ نرمی اور مہربانی ہے، تو بڑے نرم دل تھے، بڑے مہربان تھے۔ حضرت صدیق اکبر فطرت نرم دل اور مہربان تھے۔ یہ دعا مغفرت حضرت صدیق اکبر پر کرم کے اظہار کے لیے ہے، جیسے کہا جاتا ہے میرا بیٹا اللہ تجھے بخشے، تو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر کو ان کے لیے دعا فرمائی ہے، جیسے رب فرماتا ہے اپنے محبوب کو لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے محبوب خدا تعالیٰ نے آپ کو معصوم پیدا کیا ہے، آپ سے نہ پہلے کوئی گناہ ہوا ہے نہ آپ کے بعد میں کوئی گناہ ہوگا، یہ خدا دعا دے رہا ہے اپنے محبوب کو۔ اسی طرح حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو دعا دی ہے، لہذا اس سے حضرت ابو بکر کا کوئی گناہ ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی تھوڑی سی مدت خلافت میں وہ کارہائے نمایاں کیے کہ سبحان اللہ، حضرت عمر کی تمام فتوحات کی جڑ جناب صدیق اکبر ہی نے قائم فرمائی۔ حقیقت میں نے آپ کو کہا بنیاد
ملک کے اندرونی خلفشار کو آپ ہی نے دور کیا، فتوحات اسلامیہ کی بنیاد آپ ہی نے رکھی، آپ نے بہت ملک فتح بھی فرمایا۔ دیکھو الفاروق جس کے آخر میں فتوحات صدیقیہ کا نقشہ دیا گیا ہے، آپ نے ہی جھوٹے نبیوں کو ختم کیا، مرتدین کا قلعہ کما فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ثم استحالت غربا فاخذها ابن الخطاب، پھر وہ جو ڈول تھا وہ ڈول نہیں رہا بلکہ بہت بڑا چرسا بن گیا، یعنی بہت بڑا ڈول جیسا کہنا چاہیے، چمڑے کا بہت بڑا چرسا بن گیا۔ ہاں، ثم استحالت غربا فاخذها ابن الخطاب، اس کے بعد اس بہت بڑے ڈول کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا۔ فلم ارا ابتغیا من الناس ينزعوا نزعوا عمر حتى ضرب الناس، حضرت عمر نے وہ چرسا لیا، میں نے لوگوں میں کسی پہلوان کو دیکھا جو جناب عمر کی طرح کھینچا، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ڈول کا چرچا بن جانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کے زمانے میں اسلامی سرحدیں بہت دور تک پہنچے گی، فتوحات بہت زیادہ ہوں گی۔ اس کنویں سے پانی نکالنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ اتنے بڑے ملکوں کو فتح فرما کر ان کا انتظام بھی سنبھال لیں گے اور بڑی قوت و شوکت سے ان میں اسلام پھیلائیں گے، تو مشرق اور مغرب میں آپ کی برکت سے اسلام پھیل جائے گا۔ اب کر ایک جنگل کا نام تھا جس کے متعلق عرب کا خیال تھا کہ وہاں جنات رہتے ہیں، چنانچہ ہر بہادر قوی پہلوان کو اب کبھی کہہ دیتے تھے یہ شخص انسانی طاقت سے زیادہ کام کرتا ہے، گویا یہ جنگل کا کبھی جن ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ڈول کو بڑی طاقت کے ساتھ کھینچا، اور ایسی طاقت کا پہلوان حضور فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا۔ سلسلے میں ایک بات یہاں انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ یہ ان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دعا فرمائی تھی، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا۔ اللہ تعالی نے جناب عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے، یعنی ان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، اور زبان سے جو بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں، ان کے خیالات ان کے کلام نفسانی یا شیطانی نہیں ہوتے بلکہ رحمانی ہوتے ہیں۔ جعل فرما کر یہ بتایا کہ حقانیت ان کی اپنی کوشش سے نہیں بلکہ قدرتی فطرتی اور رب کی طرف سے ہے جو کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حدیث بیان کیا ترمذی نے وفی روایت ابی داؤد عن ابن ابی ذر قال ان اللہ ماذا الحق علی لسان عمر یقول بھی، اور حضرت ابی داؤد ابو ذر سے روایت کرتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جناب عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے جسے وہ بولتے ہیں، اور یہ عبارت پہلی عبارت کے قریب ہم مانا ہے، وہاں جعلہ تھا یہاں وضع ہے، یعنی رکھ دیا، مطلب ایک ہی ہے کہ ان کی یہ حقانیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے ان علی قال ما كنا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، حضرت علی فرماتے ہیں اور خیال کرتے تھے کہ جناب عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے، سکینہ بولتا ہے۔ سکینہ کیا چیز ہے؟ سکینہ کے لفظی معنی ہے سکون قلب اور دلی اطمینان۔ اصطلاح میں سکینہ وہ فرشتوں کی جماعت ہے جو مومنوں پر مصیبت کے وقت اترتی ہے، ان کے دل ہاتھ میں لے لیتی ہے جن سے ان کا دل ٹھہر جائے، گھبراتے نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اور فرماتا ہے فانزل اللہ السکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین، یہاں دونوں معنی ہیں، یعنی حضرت عمر کے کلام ان کی زبان میں مسلمانوں کے دلوں کا چین ہوتا تھا،
یا وہ فرشتے جسے سکینہ کہتے ہیں حضرت عمر کی زبان پر بولتے تھے. بعض بزرگوں کے کلام بلکہ ان کی صحبت میں دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے، دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے. اور ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سن چکے ہیں، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن بأبي اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بأبي الخطاب فأصبح عمر فقعد على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلي في المسجد الظاهر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا عمر کو. عمر جب ایمان لے آئے تو مسجد حرام میں پہنچے اور کھلم کھلا سب کے سامنے وہاں نماز پڑھی گئی، کسی نے آپ کو روکنے کی ہمت نہیں. وعن جابر قال قال عمر لأبی بکر یا خیر الناس بعد رسول اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے بہتر. حضرت ابو بکر سے کس نے کہا؟ حضرت عمر نے. کیا کہا؟ یا خیر الناس بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد اے سب سے بہتر انسان. تو جناب ابو بکر نے کہا، آگاہ ہو اگر تم نے یہ کہا ہے تو میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، کسی شخص پر سورج نہیں چمکا جو جناب عمر سے بہتر ہو. یعنی حضرت حضور نے تیرے بارے میں بھی یہی بات فرمائی ہے. یہاں یا تو زمانہ فاروقی کا ذکر ہے جب حضرت ابو بکر صدیق وفات پا چکے ہوں گے، یا بعد ابو بکر صدیق مراد ہے، یا یہ مطلب ہے کہ عدالت میں سیاست میں حضرت عمر سب سے افضل ہے. ان جیسا دنیا میں کوئی سیاستدان عادل نہ ہوا، لہذا یہ فرمان سے خلاف نہیں کہ حضرت صدیق بعد انبیاء سب سے افضل ہے. حضرت عمر نے بھی ان سے یہی بات کہی اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ان سے یہی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے متعلق یہی تعریف فرمائی ہے کہ سورج حضرت عمر سے کسی بہتر انسان پر نہیں چمکا ہے. یعنی آپ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت بڑی نیکی کے حامل ہیں، بہت بڑا قرب ہے آپ کو خدا کے نزدیک، اللہ کے نزدیک. یاد ہوگا آپ کو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غالباً پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ستاروں سے بڑھ کر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں عمر ابن خطاب کی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ابو بکر کا پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف ہے اور حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہے. عبد الانبیاء ہے، عبد البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابو بکر صدیق صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کرامت بہت مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مصر میں دریائے نیل میں ہمیشہ خشک ہو جاتا تھا اور وہاں کسی کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر وہاں دریائے نیل میں اس کو مار دیا جاتا تھا یا قتل کر دیا جاتا تھا. اس کے بعد دریائے نیل میں پانی آ جاتا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں وہیں تھے اور دریائے نیل خشک پڑا ہوا تھا. لوگوں نے کہا اس رسم کے مطابق کسی نوجوان لڑکی کو باقرہ کو اس کی شادی نہ ہوئی ہو اسے سجا دیا کر دلہن بنا کر اس میں اسے ذبح کر دیا جائے. حضرت سعد بن وقاص نے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا ٹھہرو مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے دو، وہ امیر المومنین ہے، میں ان کا گورنر ہوں یہاں. اگر انہوں نے اس کام کرنے کی اجازت دی تو تمہیں اجازت مل جائے گی، ورنہ جیسے حکم ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو لکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کو سنا. سننے کے بعد ایک پرچہ لکھ کر قاصد کے ہاتھ گورنر مصر سعد بن وقاص کے حوالے کرنے کے لیے بھیج دیا. اس میں یہی لکھا تھا، اے دریائے نیل سن لے، اگر تجھے اللہ نے روکا ہوا ہے تو وہی جاری کرے گا، اللہ کے حکم سے جاری ہوگا، اور اگر تو کسی جادو وغیرہ کے اثر سے بند ہو گیا ہے تو تجھے جاری کرنے کے لیے عمر کا کوڑا آ رہا ہے. اور یہ پرچہ اس دریائے نیل میں ڈال دینا جہاں پانی نہیں ہے.
لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، پرچے سے پانی کہاں آ جائے گا، پڑی دنیا جمع ہو گئی دریا کے کناروں پر، اور وہ پرچہ پہلے پڑھ کر سنایا گیا اور اس کے بعد دریا میں ڈالا گیا۔ آج تک دریا نیل خشک نہیں ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص کرامت ہے۔ اس کے علاوہ ایک کرامت اور سن لیجئے، یہ تو اولیاء کرام سے، صحابہ کرام کا درجہ تو بہت ہی بڑا ہے، ایک صحابی ساری امت سے افضل ہے۔ حضرت عمر تو بہت بڑے افضل ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر نے ابوبکر صدیق کی تعریف میں فرمایا، خدا نے بتایا ہے کہ نبیوں کے بعد تم سب سے افضل ہو، رسول اللہ کے بعد تم سب سے افضل ہو۔ تو ابوبکر نے بھی کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ عمر سے بہتر انسان تو سورج کبھی نہیں چمکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی دور خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک نہامت بھیجا گیا جنگ کرنے کے لیے۔ وہ وہاں پر جنگ کر رہے تھے، دشمن نے وہاں ایک چال چلی۔ چال یہ تھی کہ بظاہر شکست کی صورت بنا لی اور بھاگ کھڑے ہوئے، اور پروگرام یہ تھا کہ بھاگتے بھاگتے پیچھے سے پہاڑ کے درے میں سے آگے مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے، یہ سمجھے کہ ہم بھاگ گئے ہیں، یہ مال غنیمت کی لوٹ میں لگ جائیں گے، ہم بھاگ کر پیچھے سے حملہ کر دیں گے، مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریہ پہاڑ کی طرف، یا ساریہ پہاڑ کی طرف۔ اس سے پہلے ایک اور بات سن لیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے مسجد میں۔ ایک شخص باہر سے آ رہا تھا مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کی نگاہ کسی نامحرم عورت پر پڑ گئی۔ دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوا ہوگا، اللہ کے بندوں کے دل میں وسوسے پیدا نہیں ہوتے لیکن ہوا ہوگا، جو نکل جاتا ہے اسی وقت خدا نکال دیتا ہے۔ وسوسہ پیدا ہو گیا اور وہ مسجد میں آئے۔ ایک پیر ان کا مسجد کے اندر تھا، ایک بار ہی تھا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اس شخص کا کیا حال ہے جو باہر سے مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا تھا اور اس کی نگاہ کدھر پڑی تھی؟ اب یہ شخص حیران ہو گیا، وہی کھڑا ہو کر کہنے لگا امیر المومنین خدا کے لیے بتائیے وائی بند ہو گئی ہے یا جاری ہے؟ وائی بند ہو گئی ہے جاری آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیا آپ پر کو وائی ہوئی ہے؟ جو حضور پر تو نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضور نے فرمایا المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو جب میرے سامنے آیا تو تیرا گناہ جو تھا میرے دل کے آئینے پر کھل گیا ہے، وائی نہیں مجھ پر آئی ہے۔ مومن کو اللہ نے وہ بصیرت عطا فرمائی ہے کہ اس بصیرت کی میں جب وہ دیکھتا ہے تو فرمایا المومن ینظر بنور اللہ، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھ میں خدا کا نور ہوتا ہے، اور جب وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے تو بیچ میں کوئی حجاب باقی نہیں رہتا ہے، سب حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے تھے نعمت میں فوج لڑ رہی ہے اور دشمنوں نے مکر کیا ہے، یہ حقیقت بھی کھل گئی تھی ان پر، اور دشمن کا یہ پروگرام بن گیا ہے کہ شکست کھاتے ہوئے بھاگو، ان کو پتہ چلے کہ ہم ڈر گئے بھاگ گئے، پیچھے سے آئیں گے۔ فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف، ساریہ پہاڑ کی طرف۔ میں فوراً پہاڑ کی طرف رک کیا اور میں نے پہاڑ کی طرف دستہ بھیج دیا فوج کا کہ کہیں اس طرح سے نکل کر فوج حملہ آور نہ ہو جائے۔ یہی بات ہوئی، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فوجی دستے نے ان آنے والوں کو تحت کر دیا، ہم نے بھاگنے والوں کو تحت کر دیا، اور ملک نہاد میں ہم کو فتح عظیم حاصل ہوئی ہے۔ جب یہ ساریہ اپنے شہر میں آئے ہیں مدینہ میں تو لوگوں نے آتے پوچھا کوئی خاص بات بتاؤ، کوئی خاص بات بتاؤ۔ حضرت عمر سے ہی پوچھا کہتے یا عمر یا امیر المومنین، خطبہ دیتے دیتے آپ نے ساریہ سے خطاب فرمایا، ساریہ تو ملک نعمت میں 300-400 میل کے فاصلے پر گیا ہوا ہے، آپ نے کیسے بات فرمائی؟ فرمایا مجھے بالکل خطبہ بھی دے رہا تھا، جنگ کا نقشہ بھی دیکھ رہا تھا، جنگ کا نقشہ بھی دیکھ رہا تھا، اگر میں آواز نہ دیتا ساریہ کو شکست فاش ہو جاتی۔ آئے گا ساریہ تو اسی سے پوچھ لینا۔ ساریہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا خاص بات، انہوں نے کہا خاص بات یہی ہے کہ جمعے کا دن تھا اور یہ وقت تھا، دشمن ہمیں دھوکہ دے کر بھاگ گیا تھا، ہم نے سمجھا بھاگ گیا، لیکن اس کا ارادہ پہاڑ کے پیچھے سے آ کر حملہ آور ہونے کا تھا۔
مجھے حضرت عمر کی آواز آ گئی کان میں، اور میں نے وہ آواز سن لی اور میں نے پہاڑ کی طرف رخ کیا، مجاہدین کا دستہ وہاں پر بھیج دیا۔ اگر ایسا نہ کرتے تو ہمیں شکست فاش ہو جاتی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ احد میں پہاڑ کے درے میں 30 یا 50 تیر انداز کھڑے کر دیے تھے، اور دشمن نے بھی وہاں یہی چال چلی تھی، اور خالد بن ولید بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا یہی پروگرام تھا کہ ہم بھاگ جائیں، ان کو پتہ لگے کہ ہم بھاگ گئے ہیں، ہم نے شکست کھا لی ہے، اس کے بعد یہ نیچے اتر آئیں گے، مال غنیمت کی لوٹ میں لگ جائیں گے، ہم پہاڑ کے درے سے نکل کر ان پر حملہ کر دیں۔ ایسا ہی ہوا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی طرف بڑھتے چلے گئے، چند جان نثار آپ کے ساتھ رہ گئے۔ آپ ایک پہاڑی پر چڑھنا چاہتے تھے، اس پہاڑی پر آپ چڑھ گئے، لوگوں نے شور مچا دیا تھا کہ حضور انتقال کر گئے ہیں، اور حضور انتقال نہیں فرما رہے تھے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی شکل و صورت سے ملتے جلتے تھے، وہ وہاں شہید ہو گئے تھے، تو مشہور کر دیا تھا کہ صحابہ میں کہ حضور شہید ہو گئے تھے، ان کی ہمتیں پست ہو گئی تھی۔ آخر حضرت عباس، حضرت علی مرتضی، ابو بکر صدیق ساتھ تھے، انہوں نے آواز دی کہ رسول اللہ حیات ہے، زندہ ہے، سب چلے آؤ۔ سارے کے سارے آ گئے، پہاڑ پر چڑھ گئے، اور اس تیزی کے ساتھ تیر اندازی کی کہ دشمن پیروں کو سر پر لگ کر بھاگا۔ بہت زیادہ مال غنیمت ان کے قبضے کے اندر آیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس طرح شکست میں بدلی ہوئی فتح جو تھی وہ ظاہری طور پر